امریکہ نے حال ہی میں دفاعی کمپنی ریتھیون کی خریداروں کی فہرست میں پاکستان کا نام شامل کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس طرح اب پاکستان بھی فضا سے فضا میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے جدید امریکی میزائل خرید سکے گا۔ ان سے پاکستان کی حربی صلاحیت میں کتنا اضافہ ہوگا، اس پیش رفت کو انڈیا میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کی امریکہ سے نزدیکی کہیں چین سے دوری تو نہیں؟ آج بی بی سی ریڈز اسلام آباد میں ہمارے ساتھی اسماعیل شیخ کی تحریر پر مبنی ہے۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ ایڈوانسڈ میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل یا مختصراً ایمرام ویسے تو امریکی ایئر فورس اور نیوی کے لیے بنائے جاتے ہیں، تاہم اس کے اتحادی بھی امریکی انتظامیہ کی منظوری سے یہ جدید ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں۔ معاہدے کے تحت ریتھیون ایمرام میزائل 30 سے زیادہ ملکوں کو فروخت کر سکے گی، جن میں پاکستان اور ترکی سمیت کئی خلیجی، یورپی اور دوسرے مغربی ممالک شامل ہیں، جبکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ 40 ممالک یہ میزائل پہلے ہی خرید چکے ہیں اور انہیں F-15، F-16 فیلکن، F-18 فپر ہارنیٹ اور جدید F-35 سمیت متعدد لڑاکا طیاروں سے داغا جا سکتا ہے۔ پاکستانی فضائیہ میں امریکی ساختہ F-16 فیلکن لڑاکا طیارے پہلے ہی شامل ہیں اور جنوری 2007 میں اس نے ریتھیون سے فضا میں مار کرنے والے 700 میزائل خریدنے کا معاہدہ بھی کیا تھا۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے ایکس پر جاری اپنی پوسٹ میں لکھا کہ 2016 کے بعد یہ پاکستان کے لیے امریکی اسلحے کی پہلی بڑی خریداری ہوگی۔ امریکی فضائیہ کے مطابق ایمرام AIM-120 ایڈوانسڈ میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہر موسم میں نظر کی حد سے دور اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ریتھیون کے مطابق یہ واحد ریڈار گائیڈڈ فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے جسے امریکی F-35 پر استعمال کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ M-120C اور 120D3 کا شمار جدید ترین ایمرام میزائلوں میں ہوتا ہے۔ ان کی لمبائی تقریباً 12 فٹ ہے۔ ان کی رینج کے بارے میں محکمہ جنگ یا ریتھیون فرم نے کوئی باضابطہ معلومات فراہم نہیں کی ہیں، البتہ دفاعی جریدوں میں شائع اندازوں کے مطابق 120D3 ایمرام میں 180 کلومیٹر دور ہدف پر کاری ضرب لگانے کی صلاحیت ہے اور انہیں چین کے PL-15 میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایئر اینڈ اسپیس میگزین نے حال ہی میں ریتھیون میں اپنے ذرائع کا حوالہ دے کر لکھا تھا کہ کمپنی نے گزشتہ سال سافٹ ویئر میں تبدیلی کر کے AIM-120 کی کارگر حد میں قابل ذکر اضافہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ چین کے PL-15 میزائل کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ اس میزائل کے دیگر ملکوں کو دیے جانے والے ورژن کی رینج 144 کلومیٹر ہے۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی کہتے ہیں کہ ایمرام امریکی فضائیہ اور بحریہ کا صف اول کا فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے اور تمام امریکی لڑاکا طیارے بشمول F-16، F-18 اور F-35 اسی میزائل سے لیس ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی پاکستانی فضائیہ کے F-16 طیارے AIM-120 کے C5 ویریئنٹ سے لیس ہیں۔ میزائل کے نئے ورژن کی نہ صرف رینج بہتر ہے بلکہ اس کا سیکر گائیڈنس سسٹم بھی زیادہ مؤثر ہے اور الیکٹرانک جیمنگ کے خلاف صلاحیت بھی بہتر ہے۔ اس سے پاکستان کے F-16 طیاروں کی فضا سے فضا میں طیاروں کو مار گرانے کی صلاحیت میں کافی اضافہ ہو جائے گا۔ ان کے مطابق پاکستانی فضائیہ نے جو AIM-120 میزائل 2006 میں حاصل کیے تھے وہ C5 ماڈل کے تھے اور 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے دوران پاکستانی فضائیہ نے انڈیا کے پائلٹ ابھینندن کے MiG-21 طیارے کو اسی میزائل سے نشانہ بنایا تھا، جبکہ اس سال مئی میں انڈیا سے ہونے والی فضائی جھڑپ میں پاکستان نے چینی ساختہ PL-15 میزائل استعمال کیے تھے۔ محمد علی کے بقول اس جھڑپ میں پاکستان نے F-16 سے کسی انڈین جہاز کو نشانہ نہیں بنایا، اس لیے کہ PM-15 کی رینج ایمرام سے کہیں زیادہ ہے اور پاکستان نے انڈیا کے جتنے بھی طیارے تباہ کیے سب انڈین حدود کے اندر تباہ کیے تھے۔ ان کے مطابق پاکستانی ایئر چیف کے دورہ امریکہ کے بعد اس خبر کا سامنے آنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی فضائیہ چین
اور امریکہ دونوں کے ساتھ دفاعی تعاون میں اضافہ چاہتی ہے۔ پاکستان کو ایمرا میزائلوں کے خریداروں کی فہرست میں شامل کرنے کو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی گرم جوشی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مئی میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد سے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم 3 مرتبہ امریکہ جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ نے بھی جولائی میں امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ یہ کسی بھی پاکستانی فضائیہ کے سربراہ کا امریکہ کا پہلا دورہ ہے۔ اس سال مئی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی محدود جنگ میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے طیارے گرانے کے دعوے کیے تھے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ایسے کسی سودے سے جہاں انڈیا میں تشویش پیدا ہوگی، وہیں پاکستان کے لیے بیک وقت امریکہ اور چین سے تعلقات میں توازن قائم رکھنا بھی ایک چیلنج ہوگا۔ انڈیا کی خبر رساں ایجنسی ANI کے مطابق دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ میجر جنرل بخشی کہتے ہیں کہ یہ بات عیاں ہے کہ امریکہ اب انڈیا کا دشمن بننے کے قریب ہے۔ وہ یہ میزائل صرف پاکستان کو نہیں، سعودی عرب کو بھی فروخت کر رہا ہے، اور یہ کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے کہ جنگ کے موقع پر سعودی عرب یہ میزائل پاکستان کو دے دے۔ جنرل بخشی کا کہنا تھا کہ انڈیا کو ممکنہ حد تک چوکنا رہنا ہے اور احتیاط سے کام لینا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے پاس ایمرام کے مقابلے میں فضا سے فضا میں مار کرنے والے آکاش 1، 2 اور 3 میزائل موجود ہیں۔ انڈین صحافی اکھیل سنگھل نے ایکس پر لکھا کہ ایمرا میزائل کی پاکستان کو فراہمی سے انڈیا کے سیکیورٹی تحفظات اور بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو میزائل فروخت کرنے کے فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے سابق وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی نے کہا کہ اس وقت بہت سارے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کی حالیہ نظر کرم کی وجہ کیا ہے، تو اس کی ایک ممکنہ وجہ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی حالیہ مٹ بھیڑ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں کے ساتھ، وہ ٹرانسیکشنل یعنی کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی قیادت مغرب کے زیادہ دورے کر رہی ہے اور وہاں زیادہ وقت گزارا جا رہا ہے۔ ہمارے لیڈر چین بھی گئے، لیکن جتنے دن کے لیے گئے ہیں اور جو بیانات آئے ہیں اور جو کچھ مغرب کی طرف ہو رہا ہے، اس میں توازن نظر نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے ہمارا جھکاؤ مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی یا ہم توازن قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ تعلقات کو ہینڈل کر پائیں۔ BBC ریڈز ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔